آئی محرم شروع ہو گیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کروایا۔ اسی طرح سے عباس باغ کی کربلا میں بھی کورٹ کا آرڈر ہے کہ وہاں پر کوئی تعمیر نہیں ہونا چاہیے، جس کو اسٹے کا آرڈر کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی راتوں کو کام کروایا جاتا رہا وہاں کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں مافیات، ان سے پولیس ملی رہی، ان سے ایڈمنسٹریشن ملا رہا، کیونکہ انہوں نے بہت بڑے بڑے وہ مافیات ہیں، انہیں لاکھوں کروڑ روپے پہنچائے، جس کی وجہ سے ان کا ساتھ پولیس تو پرشاسن نے دیا۔ میں اسی لیے اس کو جانا پڑا تھا وہاں کے اوپر دیکھنے کے لیے، کیونکہ ہمیں جھوٹ بتایا جاتا تھا کام رک گیا ہے۔ جب بھی فون کرو، ارے صاحب وہاں کام نہیں ہو رہا، کام تو بالکل رک گیا ہے وہاں پہ۔ اچھا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر میں کسی دوسرے کو بھیج دیتا، خدا نخواستہ کوئی واقعہ اس کے ساتھ ہو جاتا تو اس پر بھی پبلک ہلچل مچاتی کہ ارے خود نہیں گئے دوسروں کو پٹوا دیا، کیونکہ ان کی ٹھکانہ نہیں ہے کوئی ہماری قوم کی زبان کا، کس بات کو کیا رخ دے دیں اور کیا اس کو موڑ دیں، کسی طرح موڑ دیں۔ لہذا میں خود وہاں گیا دیکھنے کے لیے، تو وہاں کچھ لوگوں نے جو تھے وہ مذہبی نعرے بھی لگائے وہاں مجھے، اور کچھ بدتمیزیاں بھی کی، تو اس کی ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ لیکن ایف آئی آر ابھی تک شکایت کے طور پر ایف آئی آر لکھی نہیں ہے، ان کی نام بنام ایف آئی آر ہے۔ اور وہاں کے اوپر لہذا میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ اگر ان کے خلاف 5 محرم تک ایف آئی آر نہیں لکھی گئی، جن لوگوں نے وہاں کے اوپر جو کام کیا ہے، جو مین لوگ ہیں، وہ مزدوروں کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوگی کہ جو مزدور ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے، جو معلوم کاریگر اس کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے، نہیں، وہ جو مٹھ ہیں جنہوں نے بیچا ان کے خلاف ایف آئی آر ہونا چاہیے۔ اور اگر 5 محرم تو ایف آئی آر نہیں ہوئی تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈی ایم صاحب جس بنگلے میں رہتے ہیں وہ حسین آباد ٹرسٹ کا بنگلہ ہے، وہ حسین آباد ٹرسٹ کا بنگلہ ہے، اور اس کو انگریزوں نے ضبط کیا تھا، اور اس کے بعد حسین آباد ٹرسٹ کو واپس نہیں کیا، ابھی تک واپس نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے غصبی ہے، وہ ناجائز جو قبضہ کیا تھا انگریزوں نے، آج بھی اس پر ناجائز قبضہ ہے۔ لہذا اسی میں ڈی ایم صاحب رہتے ہیں، ایک غصبی جگہ پر، ایک ناجائز جگہ پر، اور اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ اس کے پیچھے امام باڑہ ہے، ان کے بنگلے میں پیچھے اسی بنگلے میں پیچھے بہت بڑا امام باڑہ ہے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ 1995 کا ایکٹ ہے کہ جو بھی امام باڑہ ہے وہ خود بخود وقف ہوگا، اس کو وقف بورڈ میں درج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹک وقف قرار پائے گا۔ اس کا مطلب ہے جو امام باڑہ ہے وہ شیعہ وقف ہے۔ لہذا ہم اعلان کرتے ہیں کہ 6 محرم کو اشارہ اس مجلس کے بعد ہم جائیں گے، اور اس امام باڑے کے اندر مجلس بھی ہوگی، اور اس امام باڑے کے اندر انشاءاللہ ماتم بھی ہوگا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ ہمارے ساتھ یو پی سرکار کے منتری دانش آزاد جی ہے، بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس معاملے پہ۔ سر، یہ کلب جواز صاحب نے 6 تاریخ کو الٹیمیٹم دیا ڈی ایم آواز پہ مجلس کرنے کا کہ ان جو اویدھ قبضہ ہوا ہے اس کو لے کے، اور اس پہ ایف آئی آر نہیں لکھی گئی۔ اگر ایف آئی آر نہیں لکھی گئی تو 6 محرم کو وہاں پہ وہ مجلس کریں گے۔ دیکھیے، وقف کی جو سمپتی، اس پہ کہیں بھی اویدھ قبضہ اگر ہوگا وہ ترنت دور کرایا جائے گا۔ ہماری یوگی سرکار پوری سنجیدہ ہے وقف کی سمپتیوں کے سرنکشن کے لیے۔ کہیں سے بھی کوئی شکایت آئے گی تو جو بھی ضروری اور کڑے قدم اس کے لیے اٹھانے چاہیے، ہماری یوگی سرکار ضرور اٹھائے گی۔ ان کا کہنا ہے ہم کئی بار شکایت کر چکے ہیں، ابھی تک اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ میں بات کروں گا، ضلع ادھیکاری سے میں بات کروں گا، اور میں نے بتایا کہ یوگی سرکار وقف کی سمپتیوں کے لیے، ان کے سرنکشن کے لیے پوری طریقے سے سنجیدہ ہے۔ کہیں بھی وقف سمپتیوں پہ اویدھ قبضہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بالکل۔ تو یہ تھے دانش آزاد، جن کا کہنا ہے کہ وقف کی کہیں بھی پراپرٹی ہوگی اس پہ اویدھ قبضہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یوگی سرکار اس معاملے کو لے کے پوری سنجیدہ ہے۔ سید عاقل، شری نیوز، لکھنؤ۔